وزیر اعظم کے نام میرے جمعے کے بارے میں خط جو ہے وہ لے آیا مولوی صاحب کی، یہ خط ہے۔ جمعۃ المبارک کے تقدس کے پیش نظر اس کی سرکاری تعطیل بحال کی جائے۔ عاجز فقیر کو لکھا ہے کہ اس کا خط۔ محترم و مکرم وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب دامہ اقبالو، اس وقت جب امید تھی، اب دامہ اقبالو نہیں، اب اسفل سافلو۔ دعا و سلام کے بعد گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرتے رہے اور دین کے خلاف باتوں سے روکتے رہے۔ سورہ توبہ آیت 71۔ ایک ایسی قوم جنہوں نے ایک دوسرے کو غلط کاموں سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا، انہیں سخت سزا دی گئی۔ سورہ مائدہ آیت 78 اور 79۔ اللہ نے ایسے لوگوں پر بھی عذاب مسلط کیا جو اہم اور ضروری نصیحتوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ قرآن کریم میں اللہ نے بحر و بر کے عظیم بادشاہ اور پیغمبر مرسل سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایک پرندے ہدہد نے ان سے ایک ضروری بات کہی۔ سورہ نمل آیت نمبر 23۔ تو پیغمبر اور بادشاہ وقت نے ہدہد کی بات سنی اور اس کے بعد اس کے مطابق اقدامات کیے۔ نمل آیت 27، 28 تا 44۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ سے پوچھنے پر فرمایا کہ یہ خیر خواہی اللہ رسول کے خاطر مسلمان فرمان روا اور تمام مسلمانوں کی بھی ہونا چاہیے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 13، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 64۔ ایک مسلمان فرمان روا کی حیثیت سے آج جناب کا بھی دینی و اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ اہم اور ضروری باتوں پر توجہ دیں۔ خلیفہ عادل حضرت عمر کو سر بازار ایک پریشان حال خاتون نے اپنی شکایات اور فریاد سنائی تو آپ دیر تک ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کا مسئلہ حل کر کے آگے بڑھے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 599۔ اس طرح حضرت عمر قرآن کا حکم سننے کے بعد وہی ٹھہر جاتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وَكَانَ وَقَافًا عِندَ كِتَابِ اللَّهِ بخاری جلد 2 صفحہ 669۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین ماننے کا پابند فرمایا۔ امیر اور رعایا ایک جیسے پابند ہے۔ کلکم راع ومسئول عن رعیتہ بخاری جلد 1 صفحہ 364 اور 334۔ محترم مکرم میں پاکستان کا ایک عام شہری اور دینی مدرسے کا مدرس اور مسجد کا امام و خطیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ سے وابستگی نصیب فرمائی ہے۔ آپ کے تمام ادوار، سیاست اور حکومت کا میں مطالعہ کرتا رہا ہوں۔ موجودہ دور میں آن محترم کے لب و لہجے میں خوب شیرینی اور چاشنی پیدا ہوئی اور آپ کے انداز فکر میں تدبر اور سیاسی طرز حیات میں سنجیدگی اور متانت دیکھنے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کا نام آپ بڑی عظمت و شوکت و جلالت سے لیتے ہیں۔ ایک مسلمان رہنما کی یہ شان ہونا چاہیے۔ یہ بھی محسوس ہوا کہ اپنے ارادے سے سیاست میں بھی کسی گناہ کے ارتکاب کے لیے تیار نہیں۔ اللہ سب مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، لیکن آپ کی خیر خواہی، پوری امت کی خیر خواہی اور سرزمین پاکستان کے ساتھ ہمدردی کے پیش نظر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام میں یوم الجمعہ ہفتہ بھر کے ایام مبارک اور مقدس دن ہے۔ اسے تفاسیر معتبرہ میں عید المساکین بھی کہا۔ اللہ نے قرآن میں اس دن کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت پر ایک مستقل سورہ جمعہ نازل فرمائی۔ صدا حدیث مبارکہ اس جمعہ کے فضائل و فوائد و برکات اور آداب و بیان ہوئے ہیں۔ فضائل جمعہ کتب احادیث کا ایک مستقل عنوان ہے۔ صحاح و سنن و حسان کی کتب اس سے بری پڑی ہے۔ امیر المومنین عمر نے اپنے زمانے میں اسلامی فوج کو حکم دیا کہ تم جمعرات سے شہروں کے قریب ہونے لگو اور نماز جمعہ پڑھ کر اس کے بعد اپنا کام جاری و ساری رکھو۔ عقد الفرید جلد 1 صفحہ 49، الفاروق صفحہ 217، المنہاج الواضح صفحہ 305۔ اور فرمائیے کہ جمعے کے اہتمام میں جمعرات سے افواج جیسے اہم طبقے کو پابند کیا جا رہا ہے، لہذا جمعے کا دن مذہبی ہونے کے علاوہ سرکاری تعطیل کا بھی دن ہے۔ یہ صرف ایک عام نماز نہیں جو عام نمازوں کی طرح پڑھ لی جائے، بلکہ اس کا اہتمام اور بہت سارے آداب بجا جانے کے لیے باقاعدہ تیاری کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن چھٹی کی جائے؟ ان سے پوچھا جائے کہ کیا اتوار کے دن کی چھٹی کسی آیت، حدیث، تفسیر کی وجہ سے کی گئی یا دنیائی عیسائیت کے تسلط اور غلبے کے ماننے کی وجہ سے؟ واضح رہے کہ ہفتے کا دن یہود کے ہاں مذہبی دن ہے اور یوم السبت ہفتے کا دن کو آج بھی تل ابیب میں چھٹی ہوتی ہے۔ چونکہ دنیا کے اکثر حصوں پر عیسائی راج رہا ہے، اس واسطے اتوار کی چھٹی بنائی جاتی ہے۔ آن محترم جس اسلامی ملک اور مرکزی ایمان میں سیاسی مہمانی گزار کر آئے ہیں، یعنی سعودی عرب،
الحمدللہ وہاں بھی جمعہ مبارکی کو پورے ملک میں مذہبی سیاسی چھٹی ہوتی ہے. قریب ملک افغانستان میں بھی جب امارات اسلامیہ محفوظ تھی تو سرکاری چھٹی جمعے کو ہوتی تھی. ہاں جناب کے گزشتہ دور وزارت میں جمعہ مبارک کی یہ شان مجروح ہوئی. ملک کے مقتدر مذہبی سیاسی سماجی طبقات نے مختلف اوقات میں اس پر اپنی ناراضگی ظاہر فرمائی اور جمعے کی سرکاری تعطیل کی بحالی کا مطالبہ کیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ ایک زرین موقع و بیش بہا نصیب فرمایا. ہمت فرمائی ہے بغیر تاخیر کے خدا کی دی ہوئی اس عظیم مینڈیٹ اور اس محبوب وزارت عظمیٰ اور سیاسی گنگرج جیسے خدائی احسان کا عملی شکر بجا لائیے اور جمعے کی مبارک کی تعطیل بحال کیجیے اور اس سلسلے میں اپنے فرائض منصبی کو خوب استعمال کیجیے. اب کیسے جو ملے ہیں تو جی بھر کے دیکھ لو، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو. میں اس سلسلے میں آج جناب کی بروقت توجہ، قیمتی اعلان اور مضبوط اقدامات کا منتظر رہوں گا. پوری قوم مسلمانوں کا عظیم دھڑا، پاکستان کا چپا چپا، پورے عالم اسلام کی منتظر نگاہیں اور شاکرانہ ادائیں آپ کے ساتھ رہے گی. اللہ آپ کی مدد و نصرت فرمائے اور ملک و ملت کی خیرخواہی، حفاظت، فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات آپ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محترم کو اور آپ کے مخلص ساتھیوں کو بھرپور توفیق دے. بار دنیا میں رہے غمزدہ یا شاد رہے، ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے. وفاق نے رسالے میں 3 دفعہ اس کو شائع کیا. مولانا کاپی تو لے گئے لیکن دکھا نہ سکے. اللہ تعالیٰ پورے ملک پر اسلامی نظام نافذ فرمائے اور ہماری یہ عاجزانہ نشست قبول فرمائے.